بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین تابناک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد پیدا ہونے والے جو بھی ایشوز ہیں اس کو ہم آپ تک ہر دن اپڈیٹ کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں تازہ ترین صورتحال کے ساتھ. اور یہ صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہے کہ 4 دن کا پاکستان انڈیا کا یہ جو مارکا تھا، اس نے شاید 40 سال سے پرانے جو بھی سیٹ اپ ہمارے یا نارمز بنے تھے اس کو توڑ کے رکھ دیا. اور ہر آنے والے دن کے اندر اسی کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال روزانہ سے چینج ہو رہی ہے. اب انڈیا پاکستان کے یہ رسپانس کے بعد اتنا صدمے میں ہے، اتنا شرمندگی میں ہے کہ اسے اپنی سفارتکاری کا یہ اقرار کرنا پڑا کہ شاید اس کی سفارتکاری اور ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک اسپیشل ارجنٹ ڈپلومیٹک مشن کو ارینج کرنا پڑا، جس کا ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس کو ششی تھرور لیڈ کر رہے ہیں. اور جبکہ پاکستان نے بھی اس کے رسپانس میں مسٹر بلاول اور اس کے ساتھ ہنا ربانی کھارا اور تہمینہ دلتانہ، غلام دستگیر اور بھی کچھ سینئر پولیٹیشین کو شامل کر کے پاکستان نے ان کو کاؤنٹر کرنے کا ایک طریقہ اور ارادہ رکھا ہے. اسی کے بارے میں بہت سارے پیدا شدہ سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب سے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو انڈین ڈپلومیٹک مشن ہے ورسز پاکستانی ڈپلومیٹک مشن، اس کا اگر ہم آؤٹ کم دیکھیں تو آپ کی نظر میں 3 یا 4 آؤٹ کم میں سے کیا نکلے گا؟ ایک تو یہ ہے جس کا سوال کے ساتھ ہی آپ نے جواب دے دیا کہ ڈپلومیٹیکلی انڈیا کا کولیپس ہوا ہے. اس وار کے دوران جو اس نے نیریٹو بنانا تھا، جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دوست ملک ہمارے ساتھ آئیں، ہمارا نیریٹو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے، وہ دنیا میں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. اور خود یہ آواز انڈیا سے اٹھ رہی ہے. یہ میرے اور آپ کے تجزیے سے زیادہ جو ہے انڈیا کی جو قوم اور عوام اور وہاں کا انٹیلیجنس یا وہاں کا میڈیا، جو ایک سیریس سیکشن آف میڈیا ہے، وہ سب یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ انڈیا کا کتنا بڑا سفارتی جو انہدام ہوا ہے، اس کا کولیپس کر گیا انڈیا اس معاملے میں. تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ اس کو ریپیئر کرنا چاہیں گے، اور اس میں جو بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ اہم ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، جہاں سے ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے تو وہ وفد بھیج رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے وہ کچھ زیادہ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ دنیا نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اس سے. ایسی کوئی جنگ ہوگی نہیں کہ جس کے 4 دن میں اتنے بڑے فوری نتائج نکلے ہوں، اور ابھی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دور رس نتائج تو اس کے اتنے واضح ہیں کہ سب کو ہی نظر آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، کہ اب لانگ ٹرم میں کیا ہوگا. تو انڈیا اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. اور سر کشمیر، یس، اس میں فائر بیک ہوگا. انڈیا کو ہو گیا ہے، اس کو جو ہوا ہے اب دوبارہ انڈیا اس کو نارمل کنڈیشن میں نہیں لا سکتا کہ وہ جو اس کا کشمیر پہ پرانا سٹینڈ تھا یا جو خاموشی تھی کہ وہ اس سٹیٹس کو میں لے آئے جو 372 کی تنسیخ کے بعد ہوا، یعنی آئین کی جو ان کی آرٹیکل تھی جس میں کشمیر کا وہ ختم کیا. ہاں جی، تو اس کو وہ لانے کی بڑی کوشش کریں گے. دیکھیں، آپ نتائج کی بات کر رہے تھے، بہت بڑا نتیجہ جو یہ نکلا ہے اس میں وار کے تو جو بہت واضح ہیں کہ جی وہ 0 اور 6 جو اتنا کہہ دینا کافی ہے انڈیا کے لیے، اتنا کہہ دینا کافی ہے. اور دنیا میں یہ نیریٹو پاکستان کی جو 6 فضائی کے، ہاں جی، 0 یہ جو ہے نا ایک سمبولک بن گیا ہے کہ 0 ورسز 6. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں تو یہ کافی ہے بس کہ اس میں پاکستان کی بالادستی کے لیے 3 الفاظ کہہ دینے کافی ہے، 0 ورسز 6. صحیح. تو سر کہ اچھا، دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیر جو ہے نا وہ ان ریئل سینس اپنی نوعیت کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ایک مکمل فلیش پوائنٹ بن گیا. اب ہمیں اس پہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا سمجھ رہی ہے کہ بھئی یہ دونوں اقوام جو ہیں، دونوں ملک جو ہیں، یہ جو ہیں اور ان میں غیر ذمہ داری کا عنصر بھی ہے. ہمارا تو خیر اب بہت کھل کے سامنے آ گیا کہ ہم ذمہ دار ہیں. یہ ہمارے لیے فائدہ ہوا ہے اور انڈیا کے لیے یہ ہوا ہے
کہ کشمیر کا مسئلہ مکمل انٹرنیشنلائز ہوا، تبھی تو یہ وفد وغیرہ بگا رہے ہیں، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ سر، ہو گیا۔ اگر سر اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ پاکستان کو انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ انڈین اسپیشل ڈپلومیٹک مشن سٹارٹ کیا، جس میں جا کے پوری دنیا کو وہ یہ بتائے گا کہ ہم دونوں کے درمیان یہ مسئلہ بنا ہے اور اس کی ریزن جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ کشمیر۔ میں تو اس کو شکریہ کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ اس کی نیت بہت بد تھی نا۔ نیت جو تھی اس حملے کی، یہ جو کچھ کیا ہے، یہ جو پانی بند کیا اور یہ جو نیا نیریٹو لے کر آئے کہ جی ہم پاکستان کو مٹی میں ملا دیں گے، شکریہ وکریہ تو نہیں، لیکن بھارتی عوام کو ہم ضرور یہ سب ایڈریس کرنا چاہیے کہ آپ سبق حاصل کریں، اپنا جو پرائم منسٹر ہے، اپنی جو لیڈرشپ ہے، جو مینڈیٹڈ ہے، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ سر وہ آپ کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ میرا یہی دوسرا سوال تھا، یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا عوام سے لڑائی نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ اور بڑی مولد قسم کی قیادت آ گئی، جس سے پورا خطہ جو ہے اس کو ہم بھی اس سے خطرے سے دوچار ہیں۔ ہاں، جو بھارتی قوم تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو سر یہ دوسرا میرا سوال یہی تھا کہ جو انڈین اپوزیشن لیڈر تھے، راہل گاندھی نے بہت سارے سوالات کیے اور بھی اپوزیشن کے بہت سارے لیڈرز نے یہ پوچھا ہے کہ کیسے یہ واقعہ ہوا، وہاں پہ 3 لیئرز تھی ڈیفنس کی یا سیکیورٹی کی، آپ کہہ لیں پہلگام واقعے سے پہلے سب کو ریموو کر دیا جاتا ہے، اور یہ کتنی سوچی سمجھی چال تھی، یا کیا کون تھا جو یہ شاٹ کھیل رہا تھا۔ اب یہ سوال بھی انڈین اپوزیشن لیڈر کرے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مودی کا جو شرمندگی کا اور کالک اس کے منہ پہ جو آئی ہے اس کے بعد، وہ منہ دھونے کے لیے جب اس نے انڈین ڈپلومیٹک مشن سٹارٹ کیا ہے تو ششی تھرور جو کہ انڈین اپوزیشن کے ایک لیڈر ہیں، وہ ان کی باتوں میں کیا پھر انڈین اپوزیشن اور عوام بھی ان کے ٹریپ میں آ گئے؟ جائز کے سوال کریں۔ ٹریپ پہ نہیں، ٹریپ تو میں آئی گئی، ٹریپ میں تو بعد میں آ گئی نا، ٹریپ بعد کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو قیادت ہے اور جو حکومت ہے وہ اتنی انتہا پسند ہے، اتنی وہ آؤٹ آف دی وے اس کے ایکشنز ہیں، اتنی اس نے آئین کو روندا ہے، اتنا اس نے جو انٹرنیشنلزم ہے اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی حکومت، اپنے عوام کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں جو اس کی ہر شعبے کی جو اہلیت تھی، چاہے وہ پہلگام کی سیکیورٹی بریچ ہے، چاہے وہ اس کا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، چاہے اس کا جو کمیونیکیشن فرنٹ ہے، جس میں جو گودی میڈیا جو اس وقت ڈومینیٹنگ فنومینا ہے، پورے جو کمیونیکیشن فلو ہے انڈیا کا، اس میں سب سے زیادہ جو ڈومینیٹ کرتا ہے وہ گودی میڈیا کرتا ہے، جس نے پتہ نہیں چلنے دیا کیسا، اور جس نے ایک ایسی سائیکولوجیکل وارفیئر کی ہے کہ سارے جو فائر بیک ہو گئے سب کے سب، اور انڈیا اس وقت زخمی ہے اپنے خود فائرنگ سے، جو کمیونیکیشن فائرنگ اس نے پاکستان پہ کی وہ فائر بیک ہو گئے سارے، اور اس سے اس وقت انڈیا جو ہے نا، پوری دنیا میں انڈیا کا جو مجموعی بیہیویئر ہے نا، وہ بیہیویئر جو ہے نا ڈیفیٹ ہوئی ہے انڈیا کو، اور جب بیہیویئر ہونا تو بیہیویئر پھر ہر جگہ کام دکھاتا ہے، چاہے وہ فوج کا ڈیسیجن میکنگ ہو، چاہے وہ کمیونیکیشن ہو، چاہے اس کا ڈپلومیسی میں معاملہ ہو۔ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے پورا بطور قوم انڈیا کا۔